بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم ایک بادشاہ اور اس کے نوکر کی بیوی کا عشق کا واقعہ سنیں گے۔ پوری کہانی ضرور سنیے گا کیونکہ اس ویڈیو کے درمیان آپ کچھ ایسی چیزیں سنیں گے جس سے کہ آخر میں آپ بھی چونک جائیں گے۔ ایک بادشاہ جو اپنے محل کی چھت پر ٹہلنے کے لیے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک ایک گھر کے چھت پر پڑی جس کی چھت پر ایک خوبصورت عورت اپنے کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی باندی کو بلا کر پوچھا، کس کی بیوی ہے یہ؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام پرویز کی بیوی ہے۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا نشہ چھا چکا تھا۔ اس نے پرویز کو بلایا اور وہ حاضر ہوا۔ پھر بادشاہ نے کہا، پرویز، ہمارا ایک کام ہے، یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے آنا۔ پرویز وہ خط لے کر اپنے گھر واپس گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھا، سفر کے سامان تیار کیا، رات کو گھر میں ٹھہرا اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی تھی۔ ادھر پرویز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ عورت نے دروازہ کھولا اور بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، یہاں مہمان بن کر آئے ہوں۔ پرویز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے جس میں مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو؟ تم شاید مجھے نہیں پہچانتی ہو، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ پرویز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہے، لیکن بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں، شیر کو اگرچہ جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو وہ مردار کھانا شروع نہیں کر دیتا۔ اور کہا، بادشاہ سلامت، تم اس کھٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمندہ ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنی چپل وہیں بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا تھا۔ اب پرویز کو راستے میں آتے ہی یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ گھر پر ہی چھوڑ آیا۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس مڑایا اور اپنے گھر کی طرف پہنچا۔ پرویز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر نیچے پڑی بادشاہ کی چپل پر نظر جاتی ہے جو بادشاہ غلطی سے بھول گیا تھا۔ پرویز کا سر چکرا کر رہ گیا اور سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ پرویز کسی کو بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے وہ خط لے کر چل جاتا ہے اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے اسے انعام کے طور پر 100 دینار دیے۔ پرویز دینار لے کر بازار گیا، عورتوں کے استعمال کیے کچھ قیمتی کپڑے اور تحفے بھی خریدے اور گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے مائکے چلتے ہیں۔ بیوی نے کہا، یہ کیا ہے؟ پرویز نے کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تم پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ عورت نے کہا، جیسے آپ چاہے۔ عورت تیار ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والدین کے گھر روانہ ہوئی۔ داماد، بیٹی اور ان کے لائے گئے تحفے کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ پرویز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینے ہونے کے باوجود بیوی کے حال تک نہیں پوچھا اور نہ اس کو واپس بلایا۔ پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا، پرویز، آپ ہمیں ہماری بہن سے غصہ اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ اس نے کہا، اگر تم چاہو تو کر لو، لیکن میرے ذمے اس کا کوئی ایسا حق باقی نہیں ہے جو میں نے ادا نہیں کیا۔ وہ لوگ اپنی گزارش قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے پرویز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی کو قائم اور دائم رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک ہرا بھرا باغ، درخت پھلوں سے بھرے ہوئے، ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے کیا تھا۔ اس شخص نے ہمارے باغ اجاڑ دیے، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی پرویز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، ہاں تو لڑکے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ پرویز کہتا ہے، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے اس سے واپس کر دیا۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس نے باغ تمہیں ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ تو
تو انہوں نے کہا ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی بولا ہاں پرویز، تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ پرویز نے کہا قاضی صاحب، میں باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اسی لیے چھوڑا، ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کہیں کھا نہ جائے، اسی لیے شیر سے بچنے کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا ہی بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا پرویز، اپنے باغ کی طرف امن اور سلامتی سے جاؤ اور نہ ڈرو، اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں، شیر تمہاری باغ میں آیا تھا لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا، وہ وہاں تھوڑی دیر ٹھہرا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی تمہارے باغ کے قریب لگے مضبوط دیواروں جیسی دیوار نہیں دیکھی۔ پھر پرویز اپنی بیوی کو لے کر واپس آ گیا۔ یہ پرویز کے سالوں اور بادشاہ کی عقل مندی تھی، انہوں نے سارا ماجرا ہی مسلوں سے سلجھا لیا، اور نہ تو قاضی کو پتا چلا، نہ درباریوں کو پتا چل سکا، اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا ہے کیا، آخر یہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا، اپنے گھروں کے بھید کسی کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیا کریں۔ اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور چلتے چلتے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔